السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، سامعین کرام، میری پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، کیا آپ ایک ہی رات میں 1/3 قرآن کی تلاوت کا اجر اور ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک مومن مسلمان، ایک مومنہ عورت سے یہ بات پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ تعالی کی جانب سے اتاری گئی وہ پاک اور مقدس کتاب مبارک ہے، جس کے اندر ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی رہنمائی، ہر جسمانی، روحانی اور دلی بیماری کا علاج اور دوا ہے، جس کی تلاوت کرنے والا اور اس کی آیات پر غور و فکر کرنے والا، جس کے احکام اور فرامین پر عمل کرنے والا، جس کی طرف لوگوں کو بلانے والا، جس کی قدر اور احترام کرنے والا ہی صحیح معنوں میں اللہ تعالی کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو، جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں مختلف صحیح حدیثوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنے، قرآن کریم کے سیکھنے، قرآن کریم کے سکھانے پر ابھارا ہے اور اس کا غیر معمولی اجر اور ثواب بتلایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
روز قیامت اللہ تعالی اپنے اس بندے سے کہے گا جو دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتا تھا کہ تو جس طرح دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا تھا ویسے آج بھی قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے بالا خانوں میں چڑھتا جا، تیرا ٹھکانہ وہاں رہے گا جہاں تیری تلاوت رکے گی۔ اور اللہ کے مومن بندے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی کتاب مجید قرآن پاک سے محبت کرنے والے اللہ کے بندوں کو سکون اور قرار، اطمینان دل، اطمینان جسم، اطمینان روح قرآن کی تلاوت ہی میں ملتا ہے۔ مکمل طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالی کا سب سے بہترین ذکر اور اذکار ہے۔ مکمل طور پر یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سب دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، جس کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی اللہ تعالی نے لے رکھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا عظیم الشان معجزہ تھا کہ عرب کی دھرتی پر بسنے والے بہت سارے فصحا اور بلغا جو اپنی عربی زبان کی فصاحت میں، بلاغت میں اپنی مثال خود رکھتے تھے، لیکن قرآن جیسی ایک سورہ یا قرآن کی آیتوں جیسی ایک آیت نہ پیش کر سکے اور نہ صبح قیامت تک کوئی پیش کر پائے گا۔ قرآن کریم میں بہت ساری ایسی مخصوص صورتیں ہیں جن کی بار بار تلاوت کرنے سے اجر و ثواب بے حساب اللہ تعالی عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جن کو ایک معمولی پڑھا لکھا انسان، مرد اور عورت، اسے پڑھ کر، اسے یاد کر کے وہ اجر و ثواب، وہ بہترین صلہ اور اللہ کے ہاں وہ عظیم بدلہ حاصل کر سکتا ہے جسے پورا قرآن پڑھنے والا حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ قرآن مجید کی کچھ صورتوں کی بار بار تلاوت کرنے سے وہ اجر و ثواب ملتا ہے جو پورے قرآن کی تلاوت سے ملتا ہے، یا قرآن کے انتہائی تلاوت سے ثواب ملتا ہے۔ آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں، علم دینے کی، صرف علم دینے کی خاطر ہی نہیں بلکہ اس گزارش کے ساتھ، اس التماس کے ساتھ کہ آپ ان صورتوں کو یاد کر لیں اور قرآن کی ان صورتوں کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ بہت سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو یاد بھی ہے، بس تھوڑی سی لا علمی ہے، نادانی ہے یا سستی ہے، کاہلی ہے۔ آپ معمولی بہت ہی
مختصر وقت یعنی زیادہ سے زیادہ، یعنی زیادہ سے زیادہ 1 منٹ، بلکہ آدھے منٹ میں، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ بلکہ آدھے منٹ میں صرف اخلاص کے ساتھ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب بلکہ کروڑوں نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء اور صفات کو پرو دیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی تعلیم دی ہے۔ یہ سورہ اخلاص جسے بعض جگہوں پر قل هو اللہ کی سورت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بڑی مختصر ہے، وہ اس طرح سے ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس اتنی ہے سورہ اخلاص، اتنی ہے سورہ قل هو اللہ کی سورہ۔ گدھا سے گدھا، موٹے سے موٹے ذہن کا لڑکا ہو یا بوڑھے سے بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر دھیان دے تو زیادہ نہیں 2 دن کے اندر، 3 دن کے اندر، 15 دن کے اندر سورہ اخلاص حفظ کر سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے، بلکہ ہمیں یاد کر لینا چاہیے، ہمیں اسے حفظ کر لینا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں سورہ اخلاص کتنی عظیم ترین سورہ ہے، معنی کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، ساتھ ہی ساتھ اسے یاد کرنا بھی بہت ہی سرل، بہت ہی آسان ہے۔ آدمی اگر بہت کند ذہن ہے تب بھی 1 ہفتہ کے اندر زبانی اسے یاد کر سکتا ہے، بلکہ اگر مسلمان مرد اور مسلمان عورت اس پر دھیان دے تو 1 ہفتہ کے اندر صرف سورہ اخلاص حفظ ہی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہر حیثیت سے آسان بنایا ہے۔ اور سورہ اخلاص کے پڑھنے کے لیے کتنا منٹ چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ سورہ اخلاص کے پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ۔ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں کئی منٹ لگتا ہے گھڑی دیکھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بھائیو ساتھیو، صرف آدھا منٹ زیادہ سے زیادہ لگا۔ اگر کوئی شخص 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو اسے 1 قرآن ختم کرنے کا ثواب، 1 قرآن ختم کرنے کا ثواب بلکہ کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پورا 1 قرآن ختم کرنے کے لیے کتنے ہفتے چاہیے، کتنے گھنٹے چاہیے؟ جس کی پورے قرآن کی تلاوت کے لیے لمبا وقت چاہیے، لمبی محنت چاہیے اور لمبا ٹائم چاہیے، لیکن سورہ اخلاص کی 1 بار تلاوت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 1 منٹ یا آدھا منٹ چاہیے۔ اور
اس طریقے سے 3 منٹ کے اندر یا 1.5 منٹ کے اندر سورہ اخلاص قل هو اللہ کی سورہ 3 بار تلاوت کر کے کروڑوں نیکیاں ہم حاصل کر سکتے ہیں. ایک قرآن ختم کرنے کے برابر ہم اجر اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب قطعاً نہ لیجیے گا کہ جس نے سورہ اخلاص 3 بار پڑھا گویا اس نے پورا قرآن پڑھا. نہیں، پورا قرآن پڑھنے کا اسے اجر اور ثواب ملا. سنیے، ایک دن کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تعدل ربع القرآن. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ان کے ذہن و دماغ میں بات کو بٹھانے کے لیے، اتارنے کے لیے سوالیہ انداز میں سوال کرتے ہوئے پوچھا. ذرا غور سے سنیں گے. کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ 1/3 حصہ. کیا تم میں سے کوئی ایک ہی رات میں 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ یہ بات صحابہ کرام کو دشوار لگی، باعث مشقت لگی، اور ان لوگوں نے اس کو ایک طرح سے مشکل سمجھا کہ ایک ہی رات میں 1/3 قرآن ایونا یطیق ذالک یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس بات کی سکت اور طاقت رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک ہی رات میں پورے قرآن کا 3 حصہ پڑھ لے جائے؟ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو اللہ کی ذرا قربان جائیے اور غور کیجئے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد 1/3 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. اس حدیث کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامع کی حدیث نمبر 4405 میں صحیح کہا ہے. سامعین کرام، حاضرین کرام، ہم پورے دن میں، پوری رات میں جتنی دیر جاگتے ہیں، ذرا ہم سوچیں کہ کتنی بار قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں؟ کتنی بار رات کے اندر؟ دوپہر میں ہم لیٹے آرام کرنے کے لیے، لیٹتے ہی نیند نہیں آتی، 10 منٹ 15 منٹ تو لگ ہی جاتا ہے. ہم سورہ اخلاص 3 بار 6 بار 10 بار نہیں پڑھ سکتے ہیں. سورہ کافرون نہیں پڑھ سکتے ہیں. یقیناً جو آدمی ایسے معمولی وقت میں ان کاموں کے کرنے کا شوقین ہے جن کے کرنے کے لیے
بھاری وقت، لمبا وقت، لمبی عمر چاہیے، وہ ضرور کرے گا۔ آج ہمارے مسلمان سماج کے اندر یہ بات آپ محسوس کرتے ہیں کہ بہت سارے کلمہ گو مسلمان مرد اور بہت ساری کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والیاں مسلمان عورتیں ٹی وی کے خبروں پر سنتے ہیں، سوتے ہیں، ٹیلی ویژن کے سیریلوں پر سوتے ہیں، سوتے جاگتے ٹی وی، اور اب تو ٹی وی کی ضرورت ہی نہیں ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے وقت، آرام کے وقت کان میں ہر وقت یہ ٹھوسا رہتا ہے، اور کیا سنتے؟ کان میں ہر وقت یہ ٹھوسا رہتا ہے، مالا کی طرح اور اس کے طرح، ہار کی طرح، موبائل ہاتھ میں یا جیب میں، کان میں یہ سننے والا آلہ، اور اگر آپ تحقیق کریں تو کیا سن رہے ہوتے ہیں، کیا گنگنا رہے ہوتے ہیں؟ گانے، اول فول کی چیزیں، سیریل، فلمیں، جبکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج ہماری بہت ساری مائیں، ہماری بہت ساری بیٹیاں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں، ان کو ان کے جی کو بہلاتی ہیں، ٹی ویاں چلا کر کے، موبائل دکھا کر کے، سیریل دکھا کر کے، گانے سنا کر کے، اسٹوریاں سنا کر کے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ قرآن کی تلاوت میں بھی برکت اور اجر و ثواب، قرآن کے سننے میں بھی برکت اور اجر و ثواب، اور قرآن کے سننے اور سنانے میں خیر و بھلائی۔ لیکن اگر پوچھ لیا جائے، چلے جائیے اپنے ملکوں کے اندر یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیے، جانچیے، کتنے ایسے مسلمان ملیں گے جنہیں سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے؟ لیکن اس پر افسوس ہمیں تو ہونا ہی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے اوپر بھی افسوس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بچوں کو، اپنے مسلمان ماں اور بہنوں کو، اپنے مسلمان ساتھیوں کو سورہ فاتحہ نہ یاد کرا سکیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جنہیں سورہ اخلاص، قل هو اللہ کی سورہ یاد نہیں ہے، جبکہ یہ سورہ باعث برکت ہے۔ جو شخص اس سورہ سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ ایک تہائی قرآن، جس کی تلاوت سے ایک تہائی قرآن کے تلاوت کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ ہے سورہ اخلاص کی برکت، یہ ہے سورہ اخلاص کی فضیلت اور اس کی تلاوت کا اجر و ثواب۔ اور سورہ کافرون پڑھنے ایک تہائی قرآن کے ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اب جب آپ جان گے کہ سورہ کافرون ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے، تو اس کو اگر آپ بار بار تلاوت کر لیے تو کتنے منٹ کے اندر آپ پورے قرآن کی تلاوت کا اجر اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بیٹھے ہیں آپ اپنے گھروں کے اندر، اپنی دکان کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دل و دماغ سورہ اخلاص پر ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سے ہماری زبان رطب اللسان و تر ہے، سورہ کافرون کی تلاوت سے ہماری زبان رطب اللسان اور تر ہے۔ کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص 4 مرتبہ سوتے وقت سورہ کافرون کی تلاوت کر لے تو انشاءاللہ العزیز وہ شرک سے بری ہوگا، وہ شرک سے بچا رہے گا، وہ شرک سے آزاد رہے گا۔ سامعین کرام، میری ماں اور بہنوں اور دوستوں، یاد رہے، ان مفید باتوں کے بتلانے کا مقصد جہاں یہ ہے کہ آپ کے علم میں بڑھوتری ہو، آپ کے علم میں، جانکاری میں قرآن کے سورہ اخلاص اور قرآن کے سورہ کافرون کے بارے میں اضافہ ہو،
وہی پر ہمارا ایک عظیم ترین اس سے بلند مقصد یہ ہے کہ ہم خود اس پر عمل کریں اور اپنے بچوں سے عمل کرائیں، اپنے گھر والوں سے اس پر عمل کروائیں۔ آپ فرصت یا کسی چیز کا انتظار کے وقت بنا کسی کی جانکاری کے، کوئی جان بھی نہیں پائے گا بغل میں بیٹھا ہوا، بار بار سورہ اخلاص پڑھ کر کئی بار قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ آپ بس کے انتظار میں رہتے ہیں، گاڑیوں کے انتظار میں رہتے ہیں، کسی دوست کے آنے کے انتظار میں رہتے ہیں، کسی چیز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، ٹرینوں میں آپ سفر کرتے ہیں، بسوں میں آپ سفر کرتے ہیں، اپنی مخصوص گاڑیوں میں آپ سفر کرتے ہیں، گھروں کے اندر بیوی کے دسترخوان لگانے کے انتظار میں آپ رہتے ہیں، ہمیشہ آپ مشغول نہیں رہتے ہیں۔ آپ اگر ٹھان لیں، آپ اگر کوشش کریں، آپ اس پر اگر گرہ لگا لیں تو دن بھر کے اندر جتنی دیر آپ جاگتے ہیں، کتنی بار سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھ کے قرآن ختم کرنے کے برابر اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، شرط یہ ہے کہ ہم ایسی نیک اور اچھی باتوں کے لیے چوکنا ہو جائے۔ اگر آپ اور زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو ان پڑھ ہیں یا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ایسے ان پڑھ اور کم پڑھے لکھے لوگ قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل کرنے کے خواہاں ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، قرآن پڑھنا دیکھ کے نہیں آتا ہے، تو انہیں آپ رہنمائی کر کے انہیں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون 10 دن کے اندر، 15 دن کے اندر، 20 دن کے اندر، 1 مہینہ کے اندر حفظ کرا سکتے ہیں، اور انہیں یہ اچھی تعلیم دے سکتے ہیں کہ اس کو نمازوں میں بھی آپ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد جن رکعتوں میں دوسری سورہ ملانا ہے اس میں بھی آپ بار بار پڑھیے، اور ساتھ ہی ساتھ وقت نکال کر یا فرصت کے ٹائم میں یا کسی چیز کے انتظار کے ٹائم میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اتنا بڑا اجر اور ثواب ملے گا۔ آپ ان کی رہنمائی کرا سکتے ہیں، آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، انہیں یاد کرا سکتے ہیں، لیکن کیا آج کے بعد ہم یہ ٹھان لیں گے کہ اپنے روموں میں رہنے والے اپنے دوست و احباب جن کو سورہ اخلاص حفظ نہیں ہے، جن کو سورہ کافرون حفظ نہیں ہے، ہم انہیں حفظ کرائیں گے، ہم انہیں یہ نیک بات، اچھی بات بتلائیں گے، ہم انہیں سمجھائیں گے، ہم اس پر خود عمل کریں گے۔ یاد رکھ کر لیجئے، اگر آپ نے کسی کو سورہ اخلاص حفظ کرا دیا، پڑھا دیا، حفظ کرنے پر ابھارا، سورہ کافرون حفظ کرا دیا، پڑھا دیا، اور وہ حفظ کر لے گیا تو یقیناً اور وہ پڑھنے لگا تو جتنا اسے ثواب ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی رہنمائی کرنے والے کو وہی اجر ملتا ہے، وہی بدلہ ملتا ہے جو اس بھلائی پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور اس حدیث کے آپ مصداق ٹھہریں گے جس حدیث کے اندر ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ آپ قرآن کے ٹیچر بنائیں، آپ قرآن کے استاد بنائیں، آپ قرآن کے معلم بنائیں۔ تو اگر آپ نے دن بھر میں سورہ کافرون 4 بار پڑھا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھا، اور جس کو آپ نے سکھایا تھا اس نے بھی پڑھا، جس کو آپ نے تعلیم دی تھی اس نے بھی پڑھا، تو آپ کی تلاوت کا جو اجر و ثواب ہے، سورہ اخلاص کی جو فضیلت ہے، وہ تو آپ کو میسر ہی ہوئی اخلاص نیت کے اعتبار سے، جو دوسرے نے پڑھا اس کا بھی ملے گا۔ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، ہمیں چاہیے کہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بات چاہیے کہ ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ اخلاص کی بار بار تلاوت کرنا
اس سے محبت کرنا، سورہ اخلاص کی بار بار تلاوت کرنا اور سورہ اخلاص سے محبت کرنا، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایسے آدمی کے لیے جنت میں داخلے کا سورہ اخلاص سبب بنے گا، اگر وہ ایمان والا ہے، اگر وہ توحید والا ہے، اگر وہ فرائض کا، واجبات کا پابند ہے، اور اس سورہ اخلاص سے محبت کرنا انشاءاللہ العزیز جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب صحابی رسول نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ صحابی نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قل هو اللہ احد سے محبت ہے، انسیت ہے، میں سورہ اخلاص سے قل هو اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بشارت دی، انہیں خوشخبری سنائی اور ان سے فرمایا، سنو، تمہارا اس سورہ سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، سورہ اخلاص سے تمہاری یہ محبت اور عقیدت تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ سورہ، یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2323 میں صحیح قرار دیا۔ سامعین کرام، قربان جائیں ہم اور آپ، تو قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، جنہیں یاد کر لینے میں اور جنہیں بار بار پڑھنے میں معلوم نہیں قرآن کتنا پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اسی طریقے سے کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں۔ خود اگر کرے، دوسروں کے یاد کرانے کا، پڑھانے کا سبب بن جائے تو ڈبل ٹبل نیکیاں ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، ہم سب کو قبر کے اندر جانا ہے، اور قبر کا نام سن کر، قبر کے منظر کا، قبر میں جو کچھ پیش ہوگا اس کا ایک مومن مرد اور مومنہ عورت تصور کرتے ہی گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی بیماری، جسمانی بیماری لگتی ہے اور آدمی کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ شاید اب میں نہ جی سکوں، اب قبر ہی ہمارا اخروی پہلا ٹھکانہ ہے، تو قبر کے عذاب سے آدمی گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، قیامت کے منظر کو یاد کر لیتا ہے، اور قبر کے سارے معاملات اور مراحل یاد کر کے بے قرار اور بے چین اور بے سکون ہو جاتا ہے۔ ایک سورہ ہے، سورہ ملک، 29ویں پارے کی پہلی سورہ، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ ملک کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ رات میں سونے سے پہلے پڑھ لے تو یہ سورہ کے ذریعہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کو سورہ منجیہ بھی کہا گیا، سورہ ملک کے ساتھ ساتھ، سورہ تبارک کے ساتھ ساتھ سورہ منجیہ نجات دلانے والی۔ اگر کوئی شخص زبانی یا قرآن کو دیکھ کر رات میں سونے سے پہلے، جب رات کے لیے سونے کا ارادہ بنائے اور پڑھ لے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔
اگر وہ ایمان والا ہے، اگر وہ توحید والا ہے، اگر وہ شرک اور کفر سے محفوظ ہے، اگر وہ ایمان کے واجب تقاضے کی تکمیل کرتا ہے، واجبات اور فرائض کا پابند ہے، چنانچہ میرے بھائیو ساتھ اور دیگر بڑے بڑے گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو میرے بھائیو ساتھیو سورہ اخلاص بار بار تلاوت کرو، سورہ کافرون بار بار تلاوت کرو، اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرو، اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین عطا رحمان سعیدی کو خود ان کے آل اولاد کو اور تمام سننے والوں کو، تمام سنانے والوں کو اور سارے مسلمانوں کو سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کی پڑھ کر وہ فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے پیارے حبیب صادق المصدوق امانت دار ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور اللہ قبول فرما۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں یاد رکھو، بار بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل کرو، سورہ کافرون کی تلاوت کر کے قرآن ختم کرنے کا اجر و ثواب حاصل کرو۔ 4 بار، 8 بار، 12 بار آپ سورہ کافرون کی تلاوت کرو، اور سورہ اخلاص جو 1/3 قرآن کے برابر ہے، بار بار اسے تلاوت کرو اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھو، اور اس کے معنی اور مفہوم کے تقاضوں اور چاہتوں کو پورا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء، وبارک اللہ فیکم۔